السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ہاؤ ٹو ہینڈل دس لاسٹ ڈیز سکنس. اچھا، یہ سکنس نہیں ہے، یہ ہماری مینٹیلٹی ہے. آپ یہ کہو کہ ہاؤ ٹو اوور کم دس مینٹیلٹی. ہم اس مینٹیلٹی کو کیسے چینج کریں گے؟ دیکھیں میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. ٹھیک ہے، میں آپ کو اکثر اگزامپل دیتا ہوتا ہوں کہ جب گائے بھینس کا جو بچہ ہوتا ہے نا، جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو ایک رسی سے باندھ دیا جاتا ہے. اس کو پنجابی میں قلعہ کہتے ہیں نا، قلعے کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے یا جس کے ساتھ بھی باندھ دیا جاتا ہے. وہ اس کو تڑوانے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ اس کو توڑوا نہیں پاتا، بیکاز اس ٹائم وہ چھوٹا ہوتا ہے، اس میں اتنی جان نہیں ہوتی. اور وہ زور لگاتا ہے، وہ نہیں ٹوٹتا. وہ سنگلی ٹائپ چیز ہوتی ہے لوہے کی، یا وہ رسی ہوتی ہے جو موٹی ہوتی ہے، وہ نہیں توڑوا پاتا اس کو. جب وہ بڑا ہو جاتا ہے، وہ وہی جو بچہ ہوتا ہے، جو بچڑا ہوتا ہے گائے کا، جب وہ بڑا ہو جاتا ہے، وہ بھینس بن جاتی ہے یا جو بھی بن جاتا ہے، وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اس رسی کو یا اس سنگلی کو جو ہے وہ توڑوا لے؟ اس کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے نا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. اللہ کے بندوں، وہ درخت جو ہے وہ کھاڑ دیتی ہیں. اگر کیا نام آپ کو پتا ہو، گائیں بھینس جب وہ بپھر جائے نا، جب اس کو غصہ آئے، یا کیونکہ میں تو پینڈو بنتا ہوں، میں نے تو یہ سنبھالی ہوئی گائیں بھینسیں، تو مجھے پتہ ہے ان چیزوں کا. تو وہ جب ان کو غصہ آئے نا کسی چیز پہ، یا وہ کیا نام ہے اس طرح کریں کسی درخت کے ساتھ بندھی ہو، تو وہ درخت تک اکھاڑ دیتی ہیں. میں نے خود دیکھی ہوئی چیز. لیکن جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں، ان کے دماغ میں یہ چیز ہوتی ہے. جب وہ چھوٹے ہوتے تھے تو وہ زور لگاتے تھے، لیکن وہ نہیں اس کو توڑ سکتے تھے رسی کو. تو چھوٹے ہوتے سے ہی ان کے دماغ میں وہ چیز بیٹھ جاتی ہے کہ یار ہم نہیں توڑ سکتے یہ چیز. حالانکہ جب وہ بڑی ہو جاتی ہیں، جب وہ گائے بھینس بن جاتی ہیں، ان کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ تھوڑا سا زور لگائیں تو وہ اس کو پورا درخت اکھاڑ لیں. وہ قلعہ یا وہ رسی کیا چیز ہے، اس کو توڑوا سکتے ہیں. اب اس کو ریلیٹ کر لو اپنے سی اے سے. ہماری مینٹیلٹی یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ پیپر مشکل آئے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم فیل ہو گئے تو ہم برباد ہو جائیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا رزق رکھا ہی اس پیپر سے ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں. بھائی ہر چیز آپ کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کا رزق اس پیپر سے نہیں رکھا ہوا. یہ چیز ہے کہ آپ کو سکسیس مل جائے گی، آپ پاس ہو جائیں گے، آپ کوالیفائی کر جائیں گے، آپ کو ڈگری مل جائے گی، اچھی جاب مل جائے گی. آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ ہم فیل ہی ہوں گے؟ آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ہمارا پیپر برا ہی ہوگا؟ آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ پیپر جو ہے وہ مشکل ہی آئے گا؟ پیپر مشکل نہیں آتا. وہ آپ کا رادر دین کہ یور کیا نام ہے، وہ آپ کا سلیبس سے زیادہ آپ کے نرو کا ٹیسٹ ہوتا ہے. سر مرزا علی حسن بڑی اچھی بات کہتے ہیں کہ جو نروز اپنے کو کنٹرول کر گیا نا، اپنے نروز کو، وہ پیپر پاس کر جاتا ہے. ٹھیک ہے، میں اکثر اگزامپل دیتا ہوں. ابھی میں دوسرے وہ گروپ میں اگزامپل دے رہا تھا، وہ اپنی ٹیکسٹ کے پیپر جو میں نے ابھی پاس کیا. جب میں پہلے 15 منٹ پڑھ رہا تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ پیپر مجھے نہیں آتا. مجھے لگ رہا تھا کہ یار یہ میرا پیپر فیل ہو جانا ہے. پھر میں نے اپنے آپ کو کول ڈاؤن کیا کہ یار دیکھو، صبر کرو صبر کرو. 3.25 گھنٹے ہیں پورے. ٹھیک ہے، میں اس میں محنت کروں گا، اس میں کوشش کروں گا، جان ماروں گا انشاءاللہ. میں نے آہستہ آہستہ پڑھنا اسٹارٹ کیا. سیلس ٹیکس میں نے اسٹارٹ کیا. میں نے پورا پیپر کویشچن کو آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ایڈجسٹمنٹ وائز میں نے اس کو پڑھا. میں نے پورا کویشچن جو ہے وہ سالو کر لیا. اور میں شیور ہوں کہ میرے 20 میں سے 20 نمبر آئے ہوں گے اس کویشچن میں سے، بیکاز میرا سیل ٹیکس بہت اچھا. وہ میرا پیپر پاس ہو گیا. کیوں؟ میں نے اپنے آپ پہ کنٹرول کیا. اپنے اوپر بھروسہ رکھو یار. تم لوگ اشرف المخلوقات، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایویں کہہ دیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے کیا نام ہے اشرف المخلوقات بنائی. پوری امتوں میں کتنی گلیکسیز ہیں یار، بلینز آف گلیکسیز، بٹ یو آر دا چوزن ون، جس پہ اللہ تعالیٰ نے، آپ کے نبی نے فخر کیا. یار آپ ساری مخلوقات میں سے بہترین مخلوق ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ فیل ہو جائیں گے تو ساری زندگی برباد ہو جائے گی ہماری. کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ لوگ پڑھیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ان چیزوں سے باہر آ جانا چاہیے. یار کول رہو، تھوڑا سا پڑھو، اپنی محنت کرو. دیکھو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ آپ نے اپنا پورا ٹائم دیا، موسٹ آف دا ٹائم پیپر فیل ہوتا ہے نا، تو پتہ لگ جاتا کہ یار میں نے نہیں پڑھا تھا صحیح طرح سے، میں نے نہیں ٹائم دیا تھا اس کو، میں نہیں اس کو ٹائم دے پایا. اس دفعہ میں نے سوشل میڈیا زیادہ یوز کیا ہے، میں نے ادھر ادھر منہ زیادہ مارا ہے، میں نے اپنی پڑھائی کو ٹائم نہیں دیا جتنا مجھے دینا چاہیے تھا. سی اے ریکوائرز اے لاٹ آف ٹائم، اٹینشنز. ٹھیک ہے، کوالٹی آف یور اسکلز، کوالٹی آف یور رائٹنگ، اور یہ چیزیں سی اے ریکوائر کرتا ہے. سی اے میں کوانٹٹی نہیں چاہیے ہوتی کہ آپ نے 200 کویشچن کیے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ میں اس دفعہ پیپر پھاڑ دوں گا. رادر دین کہ آپ جو ہیں وہ 10-15 کویشچنز کر لیں جو کوالٹی وائز اچھی ہوں، جو کنسیپٹ آپ کے اچھے ہوں، تو آپ پیپر پاس کر جاتے ہیں. رادر دین کہ یو آر اٹمپٹنگ 200 کویشچنز انیہ واہ کہ آپ لگے ہیں بس اے سے آپ نے شروع کر دیا، الف سے، اور آپ یہاں تک پہنچ گئے. ایسے نہیں ہے میرے بھائی. اس کو چیزوں کو آسان رکھو اپنے لیے. ٹھیک ہے، اگر ہم یہ زیادہ رکھیں گے نا، یہ ہمارے لیے صحت کے لیے بھی خطرہ ہے. ٹھیک ہے، آپ بلڈ پریشر کے مریض بن جائیں گے میری طرح. آپ جو ہے وہ ہارٹ کے پیشنٹ ہو جائیں گے اگر آپ یہ چیزوں کو، ابھی آپ نے بڑی لمبی زندگی گزارنی ہے یار، اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچو. سو چیزوں کو سمپل رکھیں.
ایزی رکھیں، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں. آپ لوگ بہت بڑی چیز ہیں، آپ لوگ اشرف المخلوقات کسی وجہ سے ہو. آپ لوگ یہ چیزیں جو اتنی سائنٹیفک ہو رہی ہیں، اتنی کیا نام ہے انوینشنز آ رہی ہیں، ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، کون بنا رہا ہے؟ آپ لوگ ہی بنا رہے ہیں. انسان کا دماغ ہی بنا رہا ہے نا یہ چیز. ٹھیک ہے. سو آپ لوگ کیوں بنا پا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ لوگوں کے اندر کیپیسٹیز ہیں. یو ہیو دا کیپیبلٹیز آف ڈوئنگ اینی تھنگ یو وانٹ. سو یو کین ڈو اینی تھنگ. سو بس اپنے اوپر بلیو رکھنے والی بات ہے، سمجھانے والی بات ہے دماغ کو. ٹھیک ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں. جب یہ آپ کے اندر یہ والی مینٹیلٹی آ گئی نا، یہ والی سکنس ختم ہوگی کہ یار پیپر فیل ہو گیا تو کیا ہوگا، پیپر مشکل ہی ہوگا، پیپر مجھ سے ہوگا ہی نہیں، میری وہاں پہ میں جو ہے وہاں پہ کامنے لگ جاؤں گا یا کامنے لگ جاؤں گی. جب تک آپ اس مینٹیلٹی کو چینج نہیں کریں گے، آپ اس کو پازیٹیو وے میں نہیں لیں. میں ابھی ایک ایگزامپل بھی دے رہا تھا دوسرے گروپ میں کہ یار کوئن کے دو سائڈز ہوتے ہیں. کوئن کے دو سائڈز ہوتے ہیں، ایک پازیٹیو ہوتا ہے، ایک نیگیٹو ہوتا ہے. آپ ہمیشہ ہم سی اے والے وائی ہم آلویز تھنک اباؤٹ دا نیگیٹو سائڈ، وائی وی آلویز نیور تھنک اباؤٹ دا پازیٹیو سائڈ. ہم کیوں اس پازیٹیو سائڈ کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ ہم کیوں اسی کو بار بار سوچے جاتے ہیں؟ کیوں ہم اس دوسری سائڈ کو دیکھتے ہی نہیں ہیں؟ یار اس کو دیکھ لو، کیا ہو گیا؟ اگر ایک رشتہ پسند نہیں آئے تو دوسری جگہ دیکھ لو، شاید وہ پسند آ جائے. کیا خیال ہے آپ کا؟ ایسے بھی تو ہوتا ہے نا کہ آپ کو کوئی ایک چیز پسند نہیں آ رہی ہوتی، کسی ایک جگہ کھانا پسند نہیں آ رہا ہوتا، تو آپ دوسری جگہ ٹرائی کر لیتے ہیں نیکسٹ ٹائم کہ چلو یار دوسری جگہ ٹرائی کرتے ہیں، نہیں ٹھیک تو دوسری جگہ کا آپ کو پسند آ جاتا ہے. وائی ہم کیوں، اگر ہم ایک چیز ایک ہوٹل کا ہمیں کھانا پسند نہیں آیا تو ہم کیوں اسی ہوٹل پہ دوبارہ جائیں؟ کیوں ہم دوبارہ بار یہی سوچیں کہ یار نہیں نہیں میں نہیں، میرا پیپر فیل ہی ہونا ہے. میری گندی اتنی سوچ ہے کہ میں نے یہی سوچنا ہے کہ میرا پیپر فیل ہی ہونا ہے. کیوں بھائی؟ کیوں میں دوسرے ہوٹل میں جاتا ہوں نا، وہاں پہ چلا جاتا ہوں، میں وہاں پہ چلا جاتا ہوں، وہاں پہ کھانا شاید اچھا ہو، اچھا لگے گا تو دوبارہ پھر آ جاؤں گا. اگر پازیٹیوٹی اگر آپ اپنے اندر لے آئیں گے نا، مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ اتنی پازیٹیو کیسے ہیں، آپ اتنی چیزوں کو مینیج کیسے کر لیتے ہیں؟ بھائی میں یہی میں اپنے آپ کو بہت سمپل رکھتا ہوں، میں ٹو دا پوائنٹ رہتا ہوں چیزوں میں کیا رہا میں اتنے سوشل میڈیا، گھر، فیملی، پڑھائی، پڑھانا، آفس، یہ سارا کچھ کتنی چیزیں. ٹھیک ہے. سنبھال لیتا ہوں میں، کیونکہ میں نے اپنے اندر ایک چیز رکھی ہوئی کہ یار میں نے جو ہے نا وہ پازیٹیو رہنا ہے. مجھے لوگ پوچھیں کہ آپ اتنے پازیٹیو کیسے ہیں؟ بھائی کیوں نہ ہوں؟ میری لائف ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے، میں کیوں نہ پازیٹیو رہوں؟ میں کیوں نہ اس کا شکر ادا کروں؟ میرے ہاتھ پاؤں ٹھیک ہے، میں کھانا کھا لیتا ہوں، میں چل لیتا ہوں، میں دیکھ لیتا ہوں، میں سن لیتا ہوں، بول لیتا ہوں. ٹھیک ہے. لوگ مجھ سے انسپائر ہو جاتے ہیں موسٹ آف دا ٹائم، میری جو ہے وہ باتوں سے سن کے. اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، ویسے تو کچھ نہیں ہے اس میں. تو کیوں دیا ہے؟ میں بھی آپ جیسے ہی ہوں یار. میں 70% والا بچہ ہوں. ایف ایس سی میں ہمیشہ 70%، میٹرک میں 70%، 8ویں میں 70%، 5ویں میں 70%، لیکن حفظ میں 100%. وہ تو خیر. کیوں بھائی؟ میں بھی 70% والا بچہ ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں نے ایک چیز سوچی ہوئی کہ یار میں نے پازیٹیو رہنا ہے. کوئی بات نہیں، پیپر فیل بھی ہو جائے تو کوئی نہیں. ابھی ٹیکسٹ پاس ہوا، رپورٹنگ فیل ہو گیا تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. زندگی میری ویسے ہی چل رہی ہے، بہت اچھی چل رہی ہے پہلے سے. سو چیزوں کو پازیٹیولی سوچیں. چیزوں کو انڈیا پاکستان کا میچ میں پاکستان موسٹلی ہارتا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ نروز پہ کنٹرول نہیں رکھتا بھائی. انڈیا والے سمپلی اس کو ایز اے میچ کھیلتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے پاکستان ہے یا انگلینڈ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ سامنے پتہ نہیں بہت بڑا کوئی پہاڑ ہی آ گیا، کہ یہ جو پتہ نہیں سر ہی نہیں ہونا ہم سے. کون سی کیٹو کی پہاڑ کی چوٹی آ گئی جو ہم سے سر ہی نہیں ہونی، ہم اس کو پار ہی نہیں کر سکتے. کیوں بھائی؟ کیوں نہیں پار کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، ہم جیت سکتے ہیں انڈیا سے بھی. بس کیا سمجھانے کی دیر ہے اپنے آپ کو، اپنے دماغ کو سمجھانے والی بات ہے. ٹھیک ہے. بس اپنے نروز پہ کنٹرول رکھیں. نماز پڑھیں. نماز پڑھنے سے آپ لوگوں کے اندر بہت پازیٹیوٹی آئے گی. بہت آپ کے اندر جو ہے نا وہ موٹیویشن آئے گی. آپ لوگوں کو، آپ کو کہتا ہے نا کہ ان الصلاۃ تنہا عن کیا یار وہ ایک منٹ مجھے سوچنے دو. نماز انسان کو برے کاموں اور بے حیائی سے روکتی ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. سو آپ کو نماز بھی جو ہے وہ برے کاموں اور بے حیائی سے بھی روکتی ہے. آپ برے کاموں سے بھی رک جائیں گے، بے حیائی سے بھی رک جائیں گے، آپ نماز کی طرف بھی آ جائیں گے، اسلام کی طرف بھی آ جائیں گے. یہ بھی تو چیزیں ہمیں چاہیے نا. ہم ان چیزوں کے بارے میں سوچتے نہیں. نماز میں بھی حافظ ہوں. میں نہیں پڑھتا تھا، میں بھی نہیں پڑھتا تھا. میری بہت گندی عادت تھی نماز نہ پڑھنے والی. اب جب سے شروع کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی ہدایت دی ہے، تھوڑی سی عقل دی ہے، تو بڑی زندگی میں بدلاؤ آتا ہے انسان کے نماز پڑھنے سے. نماز پڑھیں تھوڑا سا. میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھنی چاہیے، ٹائم پہ نماز پڑھیں. کوئی رہ بھی جائے تو اس کو قضا کر لیں، پوری کر لیں. یا اللہ 5 وقت کی حاضری لگ گئی ہے، اس حاضری کو قبول فرما لیں جیسے بھی ہے یار. ٹھیک ہے. پڑھنی تو جماعت کے ساتھ چاہیے نا. لڑکیوں نے تو چلو گھر ہی پڑھنی ہے، ان کو تو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنی. آپ لوگوں نے تو جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے. سو چلو کوئی رہ گئی، اگر کوئی نیگلیجنس ہو گئی، کہیں آپ نہیں پہنچ پائے مسجد میں، تو قضا کر لو آپ اس کو. نہ اس کو آپ کیا نام ہے نہیں پڑھ سکے اس کو قضا کر لو.
5 پوری کر لو بس، حاضری لگوا دو یار کہ یا اللہ میری حاضری لگ گئی ہے، اس کو قبول فرما لے بس۔ ماں باپ کے پاس بیٹھیں، تھوڑا سا دعائیں لیا کریں، گھر میں بڑے ہوں تو ان کی دعائیں لیں، دادا ابو ہیں، دادی اماں ہیں، نانا ابو یا نانی امی ہیں، ان کی دعائیں لیں، وہ بڑے بڑے لوگ ہیں، انہوں نے بہت بڑی زندگی دیکھی ہوئی ہے، انہوں نے وہ صدی دیکھی ہوئی جو آپ لوگوں نے نہیں دیکھی ہوئی۔ سو یہ چیزیں ذہن میں رکھیں، پازیٹیو رہیں میرے بھائی لوگوں، میرے دوستوں، میرے یاروں۔ آپ سب لوگ جو ہیں وہ بہت قابل احترام ہے میرے لیے، آپ کے لیے دعائیں ہیں، آپ سب لوگوں کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی یہ کیا نام ہے اس چیز پہ اس چیز اس یہ مقام دیا کہ میں آپ لوگوں کو سمجھا سکتا ہوں، ادروائز میرے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے، میں سمجھتا نہیں ہوں اپنے آپ کو اس قابل کہ میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوتا ہوں۔ میں بہت چھوٹے لیول پہ جا کے بھی سمجھا رہا ہوتا ہوں، ایون کہ کیف اسٹوڈنٹس کو، جن کو نہیں سمجھانا چاہیے، جن کو خود سمجھنی چاہیے چیزیں، لیکن میں اس چیز کو کر رہا ہوتا ہوں، میں اپنے اندر پازیٹیولی لیتا ہوں کہ چلو یار نہیں پتا ان کو میں بتا دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ سو یہ چیزیں آپ سوچیں اپنے اندر بھی، یہ چیزیں یہ ایٹیچیوڈ اپنے اندر لے کے آؤ، یہ اپنے اندر ایٹیچیوڈ لے کے آؤ بھائی، یہ بہت ضرورت ہے آپ کو۔ آرٹیکلس کی لائف تھوڑی سی مشکل ہوگی، وہاں بھی آپ نے یہ چیزیں سفر کرنی ہے، وہاں پہ آپ کے سینئرز آپ کو تھوڑا سا ڈانٹیں گے، آپ کو لیٹ شیڈنگ کرنی پڑے گی، تھوڑا اوور ٹائم لگانا پڑے گا، اس کے ساتھ بھی آپ نے یہ پڑھائی مینیج کرنی ہے بھائی، وہ بھی دور ایک آنا ہے آپ کا 3.5 سال کا، اس میں بھی آپ نے جانا ہے۔ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے آرٹیکل بڑے اچھے گزر رہے ہیں، میں نے کہا بھائی اچھے نہیں گزرے، میں اچھے گزار رہا ہوں ان کو، میں ان کو پازیٹیو وے میں لے کے جاتا ہوں، میں اس کو کام بھی کرتا ہوں، میں انجوائے بھی کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں اس کو لیٹ شیڈنگ کو میں ایز اے وہ نہیں سمجھ لیتا ہوں کہ یار لیٹ شیڈنگ بھی کرنی ہے ہم نے، رات 3 بجے تک بھی ہم بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو لیٹ شیڈنگس بھی کی ہیں، مینیجر غصہ بھی ہوئے بہت، موسٹ آف دا ٹائم ڈانٹ بھی پڑی ہے سینئر سے، اور ایک دفعہ تو بڑی عجیب سی حرکت کی میں نے اور اس پہ بھی کافی ڈانٹ پڑی۔ سو یہ چیزیں ساری آپ نے آگے فیس کرنی ہیں، سو اس کے لیے بھی اپنے آپ کو ریڈی کریں، جب تک آپ اسٹرانگ نہیں ہوں گے نا آپ لوگ ان چیزوں کو اوور کم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ کافی ٹائم ہو گیا میرا خیال، 2 بجنے والے رات کے، تو میں نے سوچا یار چلو بتا ہی دوں، میں سوچ رہا تھا کہ میں تھوڑے دن بعد یہ چیز بولوں گا، یہ تھوڑی سی موٹیویشن آپ لوگوں کو دوں گا، لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی دے دینی چاہیے تھی، ٹھیک ہے۔ سو ان چیزوں کو سوچیں، آپ اپنے اندر لے کے آئیں، پازیٹیوٹی لے کے آئیں، جتنی آپ کے اندر پازیٹیوٹی ہوگی انشاءاللہ آپ لوگوں کی پرسنالٹی گروم ہوگی، آپ لوگ اپنے اندر ایک بہتری فیل کریں گے۔ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، میں کیوں اپنی تلاوت بھیج دیتا ہوں کچھ دن بعد، وہی تلاوت دوبارہ سے کیوں بھیج دیتا ہوں آپ لوگوں کو گروپس میں، شاید یار سن کے آپ لوگوں کو تھوڑا سکون ہو جائے، چیزیں ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ میں ابھی ایک ویڈیو بھیجی، وہ فنی سی تھی تو وہ بڑی عجیب سی، لیکن میں نے بھیجی کیوں، میں سوچ رہا تھا کہ یار پڑھ رہے ہوں گے، میں بھی اس فیز سے گزرا ہوں، پڑھ رہے ہوں گے، چلو تھوڑا سا ہنسا دیتے ہیں ان کو، تھوڑا سا جوک مار لیتے ہیں۔ سو کرنا تو نہیں چاہیے تھا، لیکن میں نے کہا چلو یار خیر ہے، کر لیتے ہیں، کر دیا۔ سو بس اپنے آپ کو ہمت دیں، حوصلہ رکھیں، آپ لوگ بہت بڑی توپ ہو یار، آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، آپ لوگوں کو اپنی ویلیو کا نہیں پتہ، آپ لوگ کر سکتے ہیں ہر چیز، ہر چیز آپ کر سکتے ہو، سیریسلی یو کین ڈو اینی تھنگ اف یو وانٹ ٹو ڈو، اف یو ڈو ناٹ وانٹ ٹو ڈو یو کین ناٹ ڈو اینی تھنگ، یہ میری بات یاد رکھنا آپ ساری زندگی۔ خوش رہیں، آباد رہیں، صبور احمد کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔